بعد کی بات ہے انشاءاللہ تعالی بابا جی کے مشن کے ساتھ وفاداری ہوگی اور سر عام ہوگی. تمام دوست آپ کا بہت زیادہ شکریہ. تاجدار خدمت نبوت بلا تفصیل و بلا تمہید بتایا کافی زیادہ لیکن وقت کی ملت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی نعرہ نبوت میں قائد ملت اسلامیہ ضلع شیخ الحمد المجاہدین کروڑوں دنیا کی طرف راجی کے لبئی پاکستان کا راجہ شاہزادہ عالی شاہ نظمی نعرہ نبوت سے قائد رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستان چاریان آبا اولاد علی مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باب خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام.
جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے چلا چل دمکنے لگے، جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب ان کی گنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے سرے سربراہ ہم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ ہائے دلیروں سے بل گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم کوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسمین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلپوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر سن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی لفظ و تفصیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ در برج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عبرت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ معزز سامعین محترم، انتظار بھی کافی طویل ہو گیا اور میں بھی تاخیر سے پہنچا ہوں، اور ہمارے شیوخ علماء کرام، بزرگان دین، پیران اعظام، تمام ذمہ داران و کارکنان، آپ
بڑی طویل مدت سے انتظار میں بیٹھے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا باغ میں شکر بسنت تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یہ. ہم وہاں تھے تو کام حضور کے دین کا کر رہے تھے، یہاں آئے ہیں تو ہم نے بات حضور کی کرنی ہے. بس کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں. اور دوسری گل ہے بھی مینوں یہ لگتا بھی سیالکوٹ والے تھکے بیٹھے اور انہاں دا موڈ کوئی نہیں تقریر سننا دا. اور چلے ہو جب حضور دا نہ آ جاوے نا تو جانور بھی تھکے ہونا تو بھی تندرست ہو جاندے نا، اور بھی چست ہو جاندے نا. حضرت درار بن ازور اے رومیہ نال جنگ کر رہے ہیں. رومیہ نے کیا بھائی سارے کافو آ جاندے نے درار نو پکڑو، اے جی میں کہتے ہیں نا بھائی سارے نال جنگ کر لوں گے لبیک والے نہ بول رہے. اے حضور کے غلاموں کی شان ہے. اور نے کیا درار بن ازور کو پڑھو، ایک قابو نہیں آندے، ایک تا جدھر جانے صفحہ رکھ کے رکھتے دیں. اور آپ دا شان ہے کہ جدو جنگ شروع ہوندی نا تے جناب آپ نے زرہ بھی پائی ہوندی، قمیض بھی پائی ہوندی اور جناب خود بھی رکھیا ہوندا. لیکن جدو جویں کم تپدا نا آپ پہلے خود لاندے پھر زرہ لاندے پھر آپ قمیض بھی لاندے. یہ آپ کا شوق شہادت اور جذبہ جہاد جویں کم تپدا پھر کم تپدا نا جناب حضرت درار بن ازور قمیض بھی لا دینے سن. آپ کو انہوں نے گھیر دیا جناب اس لشکر کو دور کر دیتا. جب آپ نے دیکھا بھی سارے میرے دیوالے ہو گئے، سارے جناب میرے گھر جمع ہو گئے اور انہوں نے جناب سارے گھوڑے دے دستے سارے کر دیتے بھی اس بندے کو زندہ پکڑنا، یہ ہے کی بلا دیکھنا ہے، انہوں گرفتار کرنا. آپ نے دیکھا کہ گھوڑا بھی تھک گیا، سارا دن تھا جناب جنگ لڑ رہے آتے، گھوڑے بھی ان قدم سست ہونا شروع ہو گئے اور شام بھی ہو رہی ہے تو کام خراب ہو جائے گا. آپ نے گھوڑے کو کیا بھائی دیکھ میری گل چھوڑ، میں اجے شہادت کا پروگرام نہیں ہے، اجے میں کافر نہ اور لڑنا چاہنا تے رہ گیا تیری گل تو بڑا تھک گیا جے تو مینوں اس درگے وچوں باہر نہ کڈیا تے شکاوت ہو الی رسول اللہ. اے گھوڑے دے کان وچ کیا کہ شکاوت ہو الی رسول اللہ، جے تو مینوں تو باہر نہ کڈیا تے میں حضور دی بارگاہ تیری شکایت لا دیاں گے. حضرت درار بن ازور کہنے ہیں گھوڑے دے جناب جس میں بجلی دوڑی ہے اندر کی بجلی اور کہتے ہیں انہوں نے قدم این کر کے پٹے پھر اڑانے ہوئے میرے باہر لے گیا اور واپس مسلمانوں کے لشکر لے آیا. دسو چلے آجے تھکے ہوئے گھوڑے دے کانے حضور دا نہ آ جاوے تو ہم جب بجلی دوڑ دے میں کلمہ پڑھن تو بعد جب حضور دا ذکر ہوئے تو پھر مسلمانوں کے سینے پاٹنے چاہیے کہ نہیں پاٹنے چاہیے. Ya Rasulullah labbaik 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 ya Rasulullah labbaik. یہ نغمہ فضل گل لالہ کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. اے علامہ اقبال نے گپ نہیں ماری چلے ہو، یہ تو نظر نہیں آ رہا. اے دیکھو خود کے حالات کی بڑے کھڑے ہیں، بڑے بڑے نامی تھمب ستون جڑے اپنے آپ کو سیاست کے مائی باپ کہندے ہیں، انہاں دی ضرورت نہیں رات دے اس ٹائم ایک کارنل میٹنگ بھی کر لیں. میں گارنٹی نال کہنا ایسے حضور دے غلام آئے بیٹھے ہیں تے نہ کیمیا والے نان تے بریانی والے ڈبے. آپ کیمیا والے نان تے آئے ہو، بریانی والے ڈبے تے آئے ہو، کاتے واسطے آئے ہو؟ ایک واسطے آئے ہو کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. اور جلسہ بھی 6 گھنٹے لیٹ ہو گئے اور جناب بیٹھے ہو سارے این کر کے کہ بھائی ایسی اس واسطے نہیں آپ کوئی اور ہوں گے جنہوں نے جناب دعوے کرتے تھے ساڑھی ریڈ لائن میں جناب اسی این کر دیں گے ایسی این کر دیں گے. 4 دن جیلہ میں کہتے روندے ہوئے باہر آئے. اے تو وہ جڑے جیلہ میں جا کے بھی کہتے ہیں ہتھکڑی پا کے بھی پرچہ کٹا کے بھی جا کے بھی ایسے
کے بھی جیلوں میں جا کے بھی تکیے میں جا کے بھی کہ بیڑا آیا تو پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لگا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور لوگ کہتے ہیں یہ لبیک والے میں کہا جھلے آپ گل کرنا اور ساڑھے قائدین دی تو ساڑھے ایک کارگور کا بندہ لے کے ہاں جی پورے پاکستان کا زور لایا پوری جناب ادارے کا زور لایا ایک مینار پاکستان سے جلسہ کیتا میں نے کہا کہ بندے آ گئے میں کہا انت ترین سوال اللہ ایتھے آؤ سیال کون کیڑا پنڈ ہے جی لڑکی پنڈ تے رات کے 12 بجے ہون تے آگے پاکستانی کسی بھی سیاست جناب سیاسی جماعت کا قائد اس ٹائم میں تھے جلسہ کرتے ہوئے بھاوے کہ 150 بندہ بھی ہویا جیسی سیاست چھڑ دے میں کہنا جی 150 بندہ کا دجا اے جڑے سامنے بیٹھے میں منڈے اے ہو جا 10 بھی جذبے والے ہون جیسی سیاست چھڑ دے الیکشن آ گیا الیکشن میں کہا یار اسی الیکشن واسطے آئے ہیں یا نہیں آئے تو بات کی گل ہے اساں حضور دے نام تے گردناں دین واسطے آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ووٹ منگو میں کہا چلیا ووٹ منگنے والے زمانے ہور سن بابا جی قوم نو حضور دے نام تے جان دین والے بنا کے ووٹ دی گل نہیں کرے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بس اتنی کی گل ہے جس نعرے کو کفر ڈالتا بس یہی تو گل ہے یہی تو گل ہے حضرت حسان بن ثابت کو وہ کافر کہندے سن اوئے تواڈے کو کھان واسطے کوئی نہیں پیراں چپڑا کوئی نہیں کپڑے پاٹے ہوئے پائے ہوئے تلواراں دندانے پین پگڑیاں تواڈیاں پھٹیاں ہوئیاں تے جناب تسی گلاں کردے ہو فرمایا یکفی من اعلی حبنا من غیر نبی ویجانا فرمایا دنیا والے بول رہا سن لو تانوں تواڈے پراں دے گڈیاں تے جناب سارا کچھ مبارک ہوے ساڈے واسطے کائنات وچ فخر والی گل ہے کوئی کافی ہے کہ ساڈے دلاں وچ حضور دی محبت موجود ہے بس لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور کہتے ہیں تسی ہر ویلے لبیک لائی ہر ویلے صبح شام لبیک لائی تانوں اور کوئی نہیں کام میں کہا گل سن میری اساں میں کسی وجہ تو لائی ہوئی اور وجہ تو وہ نہیں جانتا کفر جانتا انہاں نوں پتہ ہو کہنا انہاں نوں ڈکو باقی سارے دی خیر ہے انہاں نوں ڈکو باقی سارے دی خیر ہے لیکن یہ ڈکے نہیں جان گے انشاءاللہ اور چلیا 313 سال سے جناب بدر اس میں ڈکے گیا ہے نا کتھوں ڈکے گیا ہے جی اے بہت اس میں ڈکے گیا اے تا خندق اس میں ڈکے گیا اے تا سامنے جتنا بڑا بدماش آ جاوے عمر بن عبد العزیز آ گیا ہے جی عمر بن عبد العزیز آ گیا یہ یاد رکھنا ہے امام اقبال کہتا ہے یہ تو پتہ حیات آمد پدید موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید اقبال کہتا ہے تو پتہ قیامت تک آمنے سامنے رہن گیا اقبال کہڑی نا وہ کہتا ہے جتنے فرعون رہے گا موسیٰ ضرور آئے گا جناب موسیٰ علیہ السلام کا غلام کوئی ضرور آئے گا انہیں کیا این رکوبت حیات آمد پدید موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید کہتا جتنے کوئی یزید سے چکے گا نا اتھے امام علی مقام کا خادم ضرور کوئی آئے گا انہاں سر چاہیا خادم حسین آیا کہ نہیں آیا میں نے دسو آیا کہ نہیں آیا انشاءاللہ ایک قیامت تک کر رہی جتنے کوئی یزید سے چاہے گا اتھے امام علی مقام کا خادم ضرور آئے گا
امام علی مقام کا غلام ضرور آئے گا، ایک قیامت تک رہنی ہے، جنگ رہنی، باطل جناب حق اور باطل کی جنگ رہنی قیامت تک۔ اور لوگ کہتے ہیں تبدیلی آئی، کوئی کہتا فلاں آیا، میں کہا قرآن میں نہیں مانتا، قرآن کہتا جال حق، حق آیا کہ باطل ہو گیا، تبدیلی نال باطل، ترقی نال باطل، نور نال باطل، قرآن کہتا حق آیا باطل باطل کیا کہ علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں حق کیوں کہتے ہیں، ہے جی حق کہنے کیوں، اقبال کہنا کاہنوں پاپا سلطانوں علی، اقبال کہنا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو پہلے ایسے بڑے بڑے لوگ موجود سن، چودھری سردار وڈیرے ٹیوانے فلاں فلاں، کوئی جناب قومیت دے نام دے رنگ دے نام دے کہنا کاہنوں پاپا سلطانوں علی، بہاری ڈیفرنس شیر صد رخ شیر بھی بات کہتا ہے کہ جناب ایک انسان شکار سی، ہزاروں اس نے شکاری سن، کوئی جناب وڈیرے کم دے نام دے، کوئی جناب غریباں کو تبھی پھرتا زمین دے نام دے، کوئی جناب فلاں دے نام دے، جناب کوئی جناب متصل ہو کے جناب لسانیت دے نام دے، قومیت دے نام دے، سارے تبھی کوئی عربی دے نام دے، اجمی دے نام دے، پھر اقبال ہویا کی کہتا تامین حق بحقدارہ سب کہتا اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، اقبال پھر ہویا کی کہتا بندہ دارام مسلط خاکہ سفر، کہتا حضور نے آ کے غلامن وسیلہ دے دیتی ہے جتنے بادشاہ میں دیکھتے رہ گئے، نہیں سمجھ آئی، جڑا اٹھے گا کیا کرے گا، ہم غریبوں کے ساتھ یہ کریں گے، لیکن آپ کے پہلے رڑی غریبہ نہیں کرتے ہیں، سارے تگڑے بڑے فلاں فلاں سارے روزنان غریبہ دی آ کے رڑی کر دیں، بات کہتا تامین حق بحقدار و سفر، کہتا اگر ویک امام الانبیاء آ گئے، اقبال نے ہویا کی، اقبال کہتا امام الانبیاء نے آ کے وہ حبشی غلام جنہاں نے جناب اسلام لے آنے تو پہلے حضرت فاروق اعظم خود بھی نہیں سن دے اور کہتے ہیں ساڑھی خود بھی قیمتی اسی ہاشمیاں قریشیاں اسی عرباں ساڑھی جناب خود بھی قیمتی، لیکن جب اسلام لے آئے تو کہنے لگے ابو بکر سیدنا وعادت سیدنا، ابو بکر بھی ساڑھا سردار، ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال وہ بھی ساڑھا سردار، بات میں ہویا کی حضور کا دین آگے، بات کرنا تامین حق بحقدار و سفر، کہنا اگر ویک امام الانبیاء آگئے، جن حبشی غلامہ سے کوئی ٹھوکرے سے سڑتا، امام الانبیاء نے حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھاتوں سے چڑھا دیا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، اور جدو باطل آئے گا حق ضرور آئے گا، اور باطل بدماش بن کے آوے اور باطل جناب کسے روپ چاہوے حق ضرور آئے گا۔ عمر بن عبد بہت آیا، خندق پار کر آیا، بڑا تگڑا سی آ گیا، آگے کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے آنا کہ جناب جب انہیں للکاریا نا کہ حضرت مولا کائنات نکلے پا جناب علی المرتضی جب حق سے بخلاف کوئی آئے گا تو پھر علی کا غلام رشتہ کم میں باہر نکلنا، مولا نے حق کو پکارے ہمیں کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، مولا کائنات کو حضور عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اجازت دے میں ذرا اس کا بندوبست کر لوں، علی حضور نے فرمایا علی سامنے عمر بن عبد ہوتے عرض کی تھی اتنے بھی تک غلام تھوڑا علی ہے نا، علی مولا کائنات کو حضور نے خود دستار بندی، جب مولا کائنات عمر بن عبد ہوتے مقابلے گئے نا کہ عمر بن عبد ہوت بڑا سی نا بڑا بدماش سی، اور نے کہا کس نے جرأت ہوئی جڑا میرے مقابلے چایا، فرمایا انا علی ابن ابی طالب، فرمایا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور نے کہا اچھا تو ابو طالب کا بیٹا او بڑا میرا یار سی، ایسے گل شروع ہو رہی، ذرا غور کرنا جب تسی حق لے کے نکلو میرا دبار اور تیرے چاچے نال میری بڑی سلام دعا سی، تیرے ابے نال ساڈے بڑے پرانے تعلق سن، انہیں کیا ہی کیا انہیں کہا تو علی ابن ابی طالب، اچھا ابو طالب نہ میری بڑی یاری سی اور تیرے مقابلے کرنے لڑنا میں تو میرا بھتیجا لگنا ہے، تو میرا بھتیجا لگنا، انہیں کہا تو میرا بھتیجا لگنا ہے، تیرے مقابلے میں گل نہیں کرنی، فرمایا اے علی ہے تو آیا حضور کے مقابلے علی نے تیرے نہ لڑنا،
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک علی نے تیرے مقابلے لڑنا تو میرا بھتیجا لگنا تیرے نال بڑے جناب تیرے بنا میری بڑی یاریاں سن فرمایا تیری یاریاں ہوں گی میں آیا حضور دے نال تو آیا حضور دے مقابلے علی نے تیرے نال لڑنا انہیں کہا تینوں کسی نے تمیز نہیں سکھائی مولا کائنات نے فرمایا اساں یہی تمیز سیکھی ہوئی جڑا حضور دے مقابلے چاہے گا اسی دے مقابلے چاہاں گا کہ پھر تیار ہو فرمایا تو بھی تیار ہو ضرب حاضری جلنا پھر صحابہ کہتے ہیں تلواریں چمکیاں اور جناب دھول اٹھی یعنی دو میں گم ہو گئے جب میں تو وہ گل سنانی بھی نعرے نو کیوں روک دیں مولا کائنات علی المرتضیٰ کا مقابلہ ہویا دھول اٹھی صحابہ کہتے ہیں دو میں گم ہو گئے سارے اندر دھڑکنا تیز ادھروں بھی اور ادھروں بھی کہتے ہیں جب تیز کہتے ہیں دھول آستا آستا چھٹنی شروع ہوئی تو مولا کائنات ذوالفقار لہراندے ہوئے نعرہ تکبیر لاندے ہوئے بال نکلے جب مولا کائنات نے نعرہ تکبیر لایا نا تو صحابہ کہنے رسی بھی بلند کر دیتا نعرہ تو میرے آقا مولا نے دیکھا بھئی علی جنانا ہاتھ کے اوپر پیرا دیکھا ہے تو حضور نے کی فرمایا ترک علی کن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین فرمایا علی نے جڑی ضرب لائی نا خندق اے ثقلین کا مطلب جان دیو ثقلین کا مطلب جان دیو ثقل کہتے ہیں طاقت نو ثقلین دو طاقت دے مجموعے نو کہتے ہیں جنہ اور انسانہ دے دو میں مجموعے نو ثقلین کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو دو میں مجموعے جن دے انسانہ سے جو کٹھی گل کریں گے تو پھر گل کریں گے ثقلین جنہیں بہت سے ثقلین جنہ دے انسانہ کا بہت ایسا کریں گے اور جناب میرے ماقا مولا نے فرمایا درب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین فرمایا علی نے جڑی اج ضرب لائی نا میرے دشمن نو جڑا حق دے مقابلے چایا فرمایا اے ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے اور ذرا غور کرنا جڑا حضور دے مقابلے چاہے علی انہوں ضرب لان حضور فرمان اے ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے کہ ختم نبوت کا روڑا بن جائے اس تے ڈاکہ بم پہ جائے تے بابا جی ویل چیئر تے بیٹھے ہون تے گولیاں چلدیاں ہون تے شل برستے ہون تے اوتے حضور دی ناموس تے پہرا دین تے پھر لوگ پوچھن بابے نو ایک مقام ملیا کتھوں ہے میں کہا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اور پڑھتے ہیں بھائی کام میں بڑی میں کہا حضور نے فرمایا جڑا میرے دشمن کو ضرب لائے گا اس دی او عمل ثقلین دی عبادت نال افضل ہے تے تواڈے سارے عمل ایک پاسے باپے دا ناموس رسالت اور ختم نبوت تے پیرا کا بعد ایک پاسے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا اور ہن آگے نعرے دی گل حضرت صلاح الدین ایوبی جان دے کون صلاح الدین ایوبی بیت المقدس آج بھی جس کا منتظر ہے آج بھی امت میں ایک صلاح الدین ایوبی دی لوڑ ہے جڑا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکے جڑے امت مسلمہ نو ایک جمعہ بیت المقدس سے پڑھا سکے اس دی لوڑ ہے اور احمد نور الدین زنگی نے پیچھو بیٹھ کے کیسی صلاح الدین ایوبی نے جانیا کہ مسلمانوں نو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی دی ضرورت رہے گی اور صلاح الدین ایوبی کے بارے ایک مورخ ہے وہ ہے بڑا متاثر انہیں بڑی کردار کشی کی تھی حضرت صلاح الدین ایوبی کی کوشش کی تھی لیکن ایسا نہیں نہ ہو سکتا سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں
جب این کر کے سارا کچھ چل رہا ہونا لوگ اپنا ایمان شاہ دی پیاری جو بیچ رہے ہونا کہ رب دی شان ہے سلام اس پر کے جس کے نام لیوا ہر زمانے میں رب ختم نبوت اور ناموس رسالت اور اسلام کا کام لینے واسطے ایک ویر شیر علیہ منتخب کر لگا یہ اسلام کا ایک اپنا اعجاز ہے ہاں یہ بات کہنا اسلام جڑا نا اور تگڑے دے پیرن جا کے نہیں پہندا اور جا کے پیغام ضرور دیندا اور کہندا آپ بکر ہو حضور دے در تے آ جاؤ صدیق اکبر بن جاؤ جا کے پیغام دینا جا عمر ہو حضور دے در تے آ جاؤ فاروق اعظم بن جاؤ گے اور کہا عثمان ہو حضور دے در تے آ جاؤ گے عثمان غنی بن جاؤ گے آج علی ہو حضور دے در تے آ جاؤ حیدر کرار بن جاؤ گے ایک بات کہتا بلال اصحاب صہیب روم سلمان اسوار سبولہ پر مکائی چبولہ نبیس بات کہتا اسلام دا اپنا اعجاز ہے یہ آگے کہتا ابو لہب بندہ بن جا ابو جہل بندہ بن جا عتبہ بندہ بن جا شیبہ بندہ بن جا حضور دے در پہ آ جا یہ بات کہتا اگر وہ انکار کر دیں کہ اسلام انہوں نے پیرنٹ نہیں پہنا اقبال پھر کی کرتا کہتا بلال کو حبشے کو بنانا صہیب نے روم کو بنانا سلمان کو فارس کو بنانا ابو لہب کو مکے چھوڑنے پہ گانا کہتے رہا اور اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے وہ تگڑے دے پیرنٹ نہیں پہنا جڑا امیہ حضرت بلال نو مکے دی گلیاں وچ کڑتا ہوندا سی پھر جدوں گڑ بنیا نا جناب بدر والے دن تے پھر نسیا تے حضرت بلال نے آواز آ دتی فرمایا جا امیہ ہلاک بلال جے امیہ بچا تے بلال نہیں بچتا ہاں جڑے جناب امیہ نے حضرت بلال کو کٹیا مکے دی گلیاں وچ پھر اسلام نے دو ٹوٹے کر کے حضرت بدر دے میدان وچ سمجھا اسلام دا اپنا اعجاز ہے اسلام دے مقابلے ابو الحکم کہلانے والا ابو جہل وہ آوے اسلام دا اپنا اعجاز ہے اسلام ابو جہل کو بچے کو مروا دیا اسلام دا ایک اپنا اعجاز ہے وہ کسی دے پیرنٹ سے نہیں پہندا ٹھیک ہے جی ہیڈ لائن نے لکھا ہونے کا صلاح الدین ایوبی کبھی بھی فوجت کبھی بھی طاقت کبھی بھی ریزرو کبھی بھی کسی بات اور جناب ساڑھے تو بعد نہیں ہویا انہیں کہا پھر تسی اس کو جیت کیوں نہیں سکے ہو تو فلسطین لے گیا مسلمانوں واسطے اور کیویں جت گیا انہیں کہا ایک گل سمجھ نہیں آئی انہیں کہا مسلمانوں دی صفا ہوندی ہیں ترے اور جناب عیسائیاں دی ساری جناب مشترکہ فوجاں دی صفا ہوندی ہیں 15 15 20 30 مسلمانوں دی 5 صفا ہوندی ہیں 5 مسلمانوں دی 10 صفا ہوندی ہیں 100 صفا اس طرح ہوتا سی انہیں کہا چرن شروع ہوندی سی آج پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی اور ہم نصیب ہونے کیا بس جناب صلاح الدین ایوبی شکست کھا گیا انہیں کہا پھر گل کی بنتی سی انہیں کہا ایک گل کی سمجھ نہیں آئی انہیں کہا کی گل کی سمجھ نہیں آئی انہیں کہا مسلمانوں دی صفائی جو نعرہ تکبیر لگتا سی انہوں نے شہید ہوئے فوجی بھی اٹھ کے لڑن لگ پڑے نعرہ لگانا ہے تاہی تو پھر ابھی آگے گل کرنی انہیں کہا مسلمانوں دی صفا میں جو ایک نعرہ لگتا سی ٹھیک ہے جی اور نعرہ تکبیر انہوں نے شہید فوجی بھی سویرے اٹھ کے جناب اس ٹائم اٹھ کے لڑن لگ پے سن اے ہن جدوں اسی وزیر آباد میں واپس آئے نا تے یورپی یونین والے سارے انہوں بلا لیا انہوں نے کہا تواڈے کول لبیک والے کام نہیں آندے اے تے منڈے تھوڑے تواڈے کول کام نہیں آندے اسی تانوں ڈالر دیندے ہیں یورو دیندے ہیں پاؤنڈ دیندے ہیں ساری چیزاں دیندے ہیں ایڈا دیندے ہیں IMF دے نام تے قرضے دیندے ہیں تسی انہاں نوں کام کرو حضور دے غلاماں نوں انہوں نے کہا جناب اسی بڑا قابو کر دیا اسی انہوں نے پرچے کر دیا انہوں نے جیلہ جو پان دیا انہوں نے ہتھکڑیاں لان دیا انہوں نے فوج شروع دے دیا انہوں نے دہشت گردی لان دیا انہوں نے WLM نے پرچے کر دیا انہوں نے شہید کر دیا جناب بار بار انہوں نے جناب گولیاں برسان دیا تیزاب برسان دیا جے قابو نہ ہوتا پھر ہیلی کاپٹر تو گولیاں تیزاب برسان دیا انہوں نے پھر انہوں نے کہا جناب اسی ساری فورساں دائیں بائیں لا دینے انہوں نے کہا تواڈے کو قابو کیوں نہیں آندے انہوں نے کہا جی ایک لبیک دا نعرہ لگدا ہر شے پٹی ہوئی طرح چلی جاتی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ باقی ساری چیزیں اسی کام کر لیندے ہاں ایک نعرے دا تسی کچھ کر دیو انہاں کیا اس نعرے نوں ساڈے بڑے نوں ہی برباد کیتا ہویا اسی کریے تے کریے انہاں کہندا علاج ہن میں تانوں دسن لگا کفر کسے گل تو نہیں ڈردا ساڑیاں لمیاں لمیاں تقریراں تو نہیں ڈردا پاکا شکل تو کوئی نہیں ڈردا اور بس کہندا یہ فاتح کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور کہنا ہے نا لبیک والے نوں لوگو تے انشاءاللہ لبیک والے نہیں رکنے اینا فلسطین جا کے دم لینا
اپنا محمد عربی دا دین پاکستان تے تخت تے لیا کے دم لینا انہاں نے کشمیر آزاد کرا کے دم لینا تے باقی دا بتاؤ ہو گیا تو سارے بھیج لیں کوئی ووٹ میں آوے ایک بار یہ پوچھنا تو صحیح انہوں نے یاد میرے دیتا ترقی دے ناتے ووٹ کتنے بجری تینوں دیتا جناب دو میں پارٹی آنی ہے ترائے چار جڑے بھی آنی اور کہ تینوں ووٹ دیتا جناب تبدیلی دے ناتے 10 کتنے تبدیلی اور اگر جڑی شاید 100 دی سی وہ 300 تے پڑ گئی اور جناب پھر آئے اور اگر جی ڈال صاحب نے بلایا وہ ڈالر تھلے لے آن گے نہ ڈال تھلے آیا تو نہ ڈالر تھلے آیا ٹھیک ہے غلط ہے اسی سوچی جانا میں تو ہم جواب دیتی جا رہا اور جناب پھر ناموس سے رسالت کے مسئلے پھر ختم نبوت پھر قوم نکال اور کہ جناب تسی آ کے پیٹرول سستا کریں گے او کنے کرایا بھائی ساڈے کو حکومت سی ساڈے کو کی سی ایک لبیک دا نعرہ جے لبیک دا نعرہ روڈ تے لگے تے پیٹرول سستا ہو جاوے جے سمری لگے دا نہیں سمجھ آئی تو لبیک دا نعرہ روڈ تے لگے اے جناب اسامہ صاحب لان اے بابا جی باٹوری لان او ساڈے شاہ صاحب لان علامہ فضیل صاحب لان او ساڈے نازمیانہ صاحب لان اے جناب ساڈے بھائی لان شہباز مغل صاحب لان اے جناب ساڈے نوجوان لان اے سارے بڑے بڑے جوان چھوٹے بڑے اے ساڈے کارکنان لان تو کہن جی کل جو اسی اسی ہلکا کرنے ہونا سی میں نہیں کران گے تے پیٹرول سستا ہو جاوے تے جے اسی روڈ چلائیے تے کام ہو جاوے تے جے اسمبلی دے وچ لائیے تے نہیں آگے چلیے تو میں سمجھا آگے لے آنا جدو گل آئے گی نا جی اور کہنے گے اے مولوی کی کرنا میں کہ سلام آیا کون دے نال کون کھڑا ہوا سچی سچی گل تو تھوڑا نہیں بول رہا کون کھڑا ہوا میں سلام اوکھا ہوتا سوکھا ہوتا تے بندے دا پتہ ہی اوکھے ویلے لگدا سوکھے ویلے تے سارے یاد ہو گئے اوکھے ویلے پتہ لگدا یا سوکھے ویلے اسی اوکھے ویلے قوم نال کھڑے ہوئے کرونا آیا سارے گھرن بڑھ کے موت دے ڈر پڑو انہاں دے نال کون کھڑا رہے سچی سچی گل پوری نہیں کرنی بولتے کہ کون کھڑا ہویا نہ بیٹھ کھڑی ہوئی مہنگائی آئی تے قوم دے نال کون کھڑا ہویا کہتے کہتے مولویوں سیاست نہیں آندی میں کہا بچوں سانو وہ نہیں آندی بھی قوم دا مال لوٹ کے برگر پیزے کھا کے 50 روپے دے سٹام تے لندن بہ کے بعد آکے میں پاکستان کے سائے میں آرے پاکستان کے سائے میں کھڑا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں میں کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں سے ختم کرنا ہے یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے قرض اتارو موت سوالوں سے شروع کریں نہیں یار اے بزرگ بیٹھے ہیں 92 کی کدو دی 98 کے 92 کدو آئے یہ سلیم اور اصل قوم بھول جاندی بڑی جلدی جدو بھی آئی نون لیگ لے آئی نواز شریف لے آیا سلیم اور آکے قرض اتارو ملک سوارو قوم نے اپنے پیسے جیبا کاٹ کے انہوں نے دیا انہاں مڑ کے لندن فلیٹ بنا لیا پھر جناب لندن اپارٹمنٹس بنا لیا پھر جناب باہر ناس گیا انہوں نے کہا جی کتوں شروع کریے میں کہا سی دسنے میں کہا ساڑھے جوان اگر ٹورے کارگل ہوتے کہ انہوں شہیدہ کا سودا کنے کیتا اسی دسنے کتوں شروع کرنا آگے آئے اجی کہاں سے شروع کروں میں کہتا ہوں شروع کرو کہ میں زرداری کو جناب لاڑکانہ کی سڑکوں پر سیٹوں گا یار یاد ہے کسی کو بھولی نہ میں کہتے غلط ہوگا میں نے تو روک سکتے ہو میں کہ جناب پھر سارے کتی چورانا لڑ کے پی ڈی ایم بن کے قوم کا خون نہ چھوڑے وہ جائے شروع کی تو کریے میں کہا آ جاؤ آگے تو ہمیں دس رہے ہیں آگے دس رہے ہیں تسی کہتے ہو کہ تو شروع کریے آگے آ جاؤ ختم نبوت کی شکل و تبدیل کرنا سے سمری ڈاکہ کنے ماریا اسی دس رہے ہیں نواز شریف کو کہ تو شروع کرنا کہ تو ختم کرنا آگے چلو کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں میں کہا جناب آگے آ جاؤ ممتاز قادری کو پھانسی کس نے لگایا کہنے تو شروع کرا میں تو میں کہنے آگے اور اس سے کھڑا ہو گیا میں قوم واسطے آیا آگے کہنے جی کہاں سے شروع کروں میں کہا 50 روپے کے سٹام سے
اچھا جی کہنے پھر کہاں سے شروع کروں؟ میں نے کہا جب آپ کی والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی اور ان کو کوریت کرا کے ڈبے میں بند کرا کے آپ نے ملک میں بھیج دیا اور خود باہر بیٹھے رہے، کس ڈر سے کہ گرفتار ہو جاؤں گا؟ اب وہ مینار پاکستان کے سائے میں کھڑا ہو کر گئے کہ اپنی قوم کے لیے آیا ہوں۔ میں کہا جھلیا گڑا اپنی اماں واسطے نہیں آیا ہوں، اس قوم واسطے آیا ہوں۔ قوم ہونا ذرا دھیان نہ دو چار دے سمجھ لینی چاہیے۔ دوجے بیلیاں لا جانے اللہ نہیں جی تاجدار ختم نبوت اگے دوجے بیلیاں جا رہے تسی جدوں جاؤ گے نہ کون او کہن گے اسی قوم متحدہ تقریر نہیں کی سارے لیڈر نام سے رسالت ایہی گل ہے نا۔ اس تو علاوہ کوئی گل ہوئے تو میں دسنا ایک کو گل ہے جی ہمارے لیڈر نے اقوام متحدہ میں تقریر کی، میں نے کہا مسئلہ کیا تھا؟ کہتے ناموس رسالت کا۔ میں کہا ٹھیک ہے آسیہ چھڑوا کے بال مسا کے تو اقوام متحدہ جا کے تقریر کی تھی بھئی اسی ناموس رسالت دے پہرے دار اچھی بات ہے اسی تقریر کہنے تھے بالکل ٹھیک کیتا ٹھیک کیتا اسی نعرہ دینے کو اقوام متحدہ تقریر کی تھی اسی پاکستان دے روڈاں تے کی تھی تو سانو گولیاں ماریاں ایسا نہیں بات ہے ساڑھے بندے شہید کی تھے چوک کے جیلت پائے ساڑھا جرم ایسے ایسے کہ ایسا نہیں ناموس رسالت دے کھڑے کی تقریر کی تھی اور کھڑے ہوئے تو ہوتے جا کے تقریر کر لیں چلو مان لیا تیری تقریر ساڑھے پہرے نہ تیری تقریر بڑی ایک منٹ آستے مان لیا یہ لگ رہا تھا ایک منٹ آستے مان لیا آگے چلے ہیں ناموس رسالت کا مسئلہ بڑا جائے اقتدار دل نہ دسنا حضور کی عزت کا مسئلہ بڑا یا حکومت بڑی نہیں دل نہ دسنا بھائی اے اور یہ رکھا حکومتہ بھی ہو حضور کے نام تو بات دیئے گل نہیں اے تا حضور کا نام تو بڑا براؤل برائے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی سواری گزری اس دے پیر میں جڑی دھول لگی اور جڑی دھول اٹھی اس کو سوار دئیے تو گل نہیں کوئی نہیں سارے کائنات کے تخت و تاج مار دئیے تو گل نہیں کوئی نہیں حضور دے نام تو آگے جناب جدو ناموس رسالت سے تقریر کی تھی میں کہا مسئلہ ناموس رسالت دا سی تو سب کیا سی اگر فرانس کا تعلقات توڑے تو دنیا کو علیحدہ ہو جاؤں گے ساڑھی معیشت بھی تو چلے گی ایہی گل سی ایہی گل بالکل آگے میں کہا جناب ناموس رسالت کی باری تو سب تقریر کی تھی جناب جا کے کتے بلا اقوام متحدہ اچھی گل کرنی چاہیے میں کہا جدو اقتدار پہ لکھے ہو تے فواد چودھری جہاز پانا سی شاہ محمود کو نال بٹھانا سی اور سارے میں بٹھا کے سارے میں جناب اسد ہمارے گڑے بچارے نسی کر دیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم جی جڑے سارے نسی کر دیں انہاں دا جہاز بھرنا سی تے جا کے تقریر کرنی سی اقوام متحدہ کہ میں نے حکومت تو لا دیتا ایک تماشا ملک کے کی آیا کسی بڑے میں لے کے سو جناب جدو مسئلہ ناموس رسالت آیا تو اقوام متحدہ تقریر جدو اپنے اقتدار کی باری آئی ہر شے پڑھ کے رکھ دیتی تے جے کوئی اقتدار واسطے ہر شے پڑھ سکتا تے اسی حضور دے نام پہ کائنات وار سکتے ہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یہ تقریر کا مسئلہ حل ہونا سی ناموس رسالت کا کہ حضور کی عزت سے ناموس تقریر نہ مسئلہ حل ہونا سی تے اقتدار کا مسئلہ تقریر نہ کیوں نہیں حل کیتا کیوں نہیں ایک تقریر کر دیتی نہ جناب جا کے اقوام متحدہ کہ میرے نام بڑا ظلم ہویا میری حکومت نے آئی جناب مجھے اعتماد آ گیا میں بڑا مظلوم ہوں جدو اقتدار کی باری آوے تو ہر شے بول جاوے ادو روڈا بھی بند ایمبولینساں بھی بند جدو ناموس رسالت واسطے اسی کھڑی ہوئے تے تانوں روڈا یاد آ جان گیا تانوں ایمبولینساں پھسیاں یاد آ جان گیا تے ساڈے کول پہنچو ساڈا نظریہ بڑا کلیئر ہے کرو تیرے نام پہ جاؤ خدا نہ بس ایک جاؤ تو جہاں فدا اور تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان اور کوئی پارٹی کو سوال کرنا ہوئے تو میرے بھونے دسو میں انہیں جواب دیتی جاؤں ایک بدماشی بنائی ہوئی انہوں نے جدو کوئی گل آئے ہم بھی عاشق رسول ہیں میں کہا تیرا عشق رسول ہو تو دسی جدو جناب پاکستان دی روڈ ہوتے لبیک یا رسول اللہ دن آئے ہوتے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا سی تیرا عشق رسول ہو تو کہتے سی جھوٹ مار تیرا عشق رسول
बेईमानी करना जो इश्क रसूल होई सी जब गोली लगी सामने सीने ते गाजियाद्दीन शहीद का खून जनाब कर रहे सी और वो मुंह के बाल जनाब अगे जनाब जा रहे सी तो तावी कह रहे सी ताजदार और मुकाबले साढ़े नाल ऐ जी लबैक वाले लहका चलिया जिन्हां नु एक डाला वेख के जिन्हां दे नजरिए बदल गए वो साढ़े नाल गल करदे ने साढ़े ते जनाब जिन्हां दे बड़े रोण लग पे ते बाबा आखे गया सी जिन्हां भी रोना लगिया नस्ल में रोना हां देख लो एक का अंजाम देख लो हुजूर नाल बतारी दे नस्ल में तुम हमें यूं देते गल साड़ी नहीं गल सारी सरकार दी साडा कोई दावा नहीं ओए बाबा जी गल सुनांदे सन सूफी अल्लाह देता साहब सन असि भी मालका होंदे ए एक और पार्टी आई और जिथे वोट मंगे जा रहे कहंदे साडी गल होई जान दो जिथे वोट मंगे जाओगे साडी गल होई मैं कहा तेरी गल किने नाल ओ जी उन्हां नाल गल होई है मैं कहा साडी भी होई ऐ ਤੁਹਾਡੀ किने नाल होई मैं कहा रब कुरान विच कहंदा इन्नल्लाह माल मोमिनीन रब मोमिनां दे नाल साड़ी भी गाना अल्लाह और उसके रसूल नाल और किस सूरत से ये जाल हक को ज़ाहिर बात हक आके रहेगा दूसरी तेल लाओ जितना ला सकते हो हुजूर का दीन आके रहेगा और जनाब दूसरी पार्टी साड़ी गल हुई और आखिरी गल की कर रहे भाई हां जी रोडा होते जब रोडा की गल आवे हां सूफी अल्लाह देता साहब वाले जी में भाई सूफी अल्लाह देता साहब वाले बाबा जी फरमाते हैं साढ़े सूफी अल्लाह देता साहब साहब वो कहते सन कुत्ते दी रस्सी होवे मालिक दे हाथे च लुगेड़ ना होवे कुत्ते दी रस्सी होवे ते ओ शेर नु भी पै जाएगा ते साड़ी रस्सी भी किसी दे हाथे च और वो एको ही हाथ है ओ केड़ा हाथ है और मदीना पाक दा हाथ है और ताज तारे खत्मे नबूवत दा हाथ है एवें जनाब सानू मुकाबला करो जी एंगे जनाब तुसी ना बैक वाले मैं का चलिया ऐसे तो लीडर नसी फिर देना और जनाब दाएं बाएं होई फिरते साढ़े एक नौजवान गिरफ्तार हो गया जेल सारे जनाब कैदी इकट्ठे हुए उन्होंने कहा हां जी सुनाओ भाई रिहाओ किधर जाओगे एक कहने लगा मैं रिहा होगा सीधा अपनी वालदा मिलन जाऊंगा और जनाब उन्होंने जाके मिलेगा दूसरा उन्होंने कहा जनाब मैं फलां जगह जाऊंगा दूसरे ने कहा मैं जनाब अब्बा जी पर जाऊंगा मैं घर जाऊंगा तीसरे ने कहा मैं फलां अपना काम में उधर जाऊंगा और एक से जरा पूछ रहे सी उन्होंने पूछा हां भाई बाकी कैदी बैठे सन जेल वाले उन्होंने कहा 10 तू आया ना बैग वास्ते तू 10 रिहा होने के बाद किथे जाएगा उन्होंने कहा मैं रिहा होने के बाद फिर थाने जाऊंगा उन्हें क्या अल्लाह दे बंदे आओ पकड़ के तेन बिठा लेंगे हालात बड़े खराब हैं इतने तो बंदे चुकी जा रहे हैं बैंक वाले उन्हें का कोई गल नहीं फिर आवांगा जेल उन्हें का फिर आओगे फिर थाने जावांगा उन्हें का जितनी बार जाएगा थाने लैंड की जाने उन्हें का जब मैं गिरफ्तार किया मेरे हाथ में झंडा सी वो मैं झंडा वापस थाने में लेना या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या उन्हें क्या फिर तेरा की प्रोग्राम है उन्हें क्या फिर झंडा लाऊंगा ते बाबा जी के मजार पे जाऊंगा उन्हें क्या फिर उन्हें क्या लब्बैक का नारा लाऊंगा ताजदार खत्मे नबूवत का नारा लाऊंगा ते सलूट मार के आखूंगा बाबा जेड़ा सानू झंडा दे के गया सा थल्ला नहीं आण देता ते जिन्हां दे कारकुन ਇੱਥੇ तक पहुंचे होन ते उधर ओ मुकाबला साथ दी रोड के लिए जप्पे शदीरा में बस इतनी बातें ले लो इतनी बातें हुजूर नाल वफा कर ली और ए ओ गल नहीं है ए ओ नशा जड़ा मरण तो बाद में नहीं जाना ए नशा 4 गिरफ्तारियां पुलिस के डाले वे के जेला वे के थोड़ी उधर जाना यानी ये उधर जाना ना ये तो है मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम क्या बचे बेकार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर और भाई दसो सच्ची गल दिल दे सौदे साढ़े नाल दा रियाकार बंदा चल नहीं सकता नहीं चल सकता भाई एक दिल बनाया अल्लाह ताला ने सीने में और दिल में जो रूह दी मोहब्बत ही समा सकती बस मा जाअल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैन फी जौफी अल्लाह फरमाता है किसी सीने में 2 दिल नहीं बनाए हुन कोई आंखे मेरा 86 दिल इधर है ते मजबी इधर है एक तो दिल है ओदे रूह दी मोहब्बत है ते असि आया हुजूर दे नाम पे वोट मंगना नहीं मैं पूछना भाई वोट लबैक नु देना किसे
کہ لوگ شب کے نہیں گاج واج کے اکھچ اکھا پا کے اے نعرہ لا کے ستم کے درا ہنارا آزمائے تنگیر آزمائے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ پرچی دینے لگے ضرور دل میں چھوڑنا اور نعرہ لانا یا رسول اللہ اس پرچی بھی حیثیت ہی کوئی نہیں میری جان بھی توڑے نہ قربان کہ نہیں تے آہنا میرا مال بھی لبیک واسطے میری جان بھی لبیک واسطے میرا ووٹ بھی لبیک واسطے تے میری سپورٹ بھی لبیک واسطے لبیک یا رسول اللہ کھڑے کرو بھائی جتنے ہاتھ کھڑے کرو میں بیٹھا سارے بھائی جتنے دل نہ دینا اور لاؤ لبیک کا نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 آخری بات جی آخری بات ایسا بیمار کھلارے تاون اینا جتنا تے سمری جانا تے ٹھوکر مار کے پوا کھولنا اے او سمری جتے ختمے نبوت تجھے ڈاکا پیا اللہ حضور دے غلام آگئے تے نام لاتے تاغ دارے ختمے نبوت پانیانی پروگرام کی طرف سے کہتے وہ تم کو تحفہ پیش کیا جائے گا